بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب امن و چین سے سلامت رہیں۔ سچائی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اس کے پہلے چیپٹر الکافرون میں دو ٹوک کہہ دیا گیا تھا کہ بے ایمان لوگوں کی دنیا الگ ہے، کیونکہ ان کے سوچنے اور سمجھنے کی ایبیلٹی بالکل لو لیول کی ہے۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص جو تمہیں سب سے بلند مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، ساری دنیا تمہارے قدموں میں کرنا چاہتا ہے، اور ایک طرف تم ہو جو کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہو، تمہیں حکومت کرنے کے گڑ سکھانا چاہتا ہے اور تم بھوکے ننگے لوٹیرے ہی بنے رہنا چاہتے ہو۔ لہٰذا آج اس سورہ نصر میں ہم یہی ڈیکوڈ کریں گے کہ ایک بیسٹ انسان کو جو لوگ ایمانداری سے فالو کرتے ہیں تو انہیں کیا کچھ نصیب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ نصر اللہ، نصرت کا مطلب ہوتا ہے بھرپور بارش۔ بھرپور بارش کا فائدہ اسی کو ہوا جو 23 سال تک ہر روز اپنی زمین کو سنوارنے کے اوزار اٹھاتا تھا اور محنت کرتا چلا جاتا تھا۔ پھر اس کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ یا اللہ، کیا مجھے اس محنت کا صلہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ بڑی ہی معصوم دعا تھی۔ مسلسل زمین کو تیار کرنے کے بعد جب بھرپور بارش ہوئی اور اس کے بعد زمین کے بند کھل گئے اور لوگ آپ کی محنت سے اپنی زندگی کا مقصد جان گئے، تب محنت رنگ لائی، کامیابی کا نتیجہ نکلا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور وہ اللہ کی حکومت میں فوج پر فوج کی شکل میں کھنچتے چلے آئے اور اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا، یعنی اسلام میں داخلے کا فارم بھر دیا یا اوبیڈینٹ بن گئے۔ اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ، فرما بردار اسٹوڈنٹ۔ فسبح بحمد ربک، یہ نہ سمجھ لینا کہ ابھی آپ کا کام ختم ہو گیا ہے، کہ ابھی سب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا کام ختم ہو گیا، نہیں، کام اور بڑھ گیا۔ فسبح، یہ سبحہ سے بنا ہے۔ سبحہ مطلب پوری طاقت جھونک دینا۔ گھوڑے کے آگے کے 2 پیر اور پیچھے کے دو پیر جب وہ دوڑتا ہے اور وہ چھلانگ لگاتا ہے اور جست لگاتا ہے، اس کو تسبیح کہا کرتے تھے عرب لوگ۔ اپنی پوری طاقت سے، پوری قوت سے اسٹریچ ہو کر چھلانگ لگانا یا دوڑنا، اور تیرنے کو بھی یا گردش کو بھی سبحہ کہتے ہیں، کیونکہ سوئمنگ کرتے ہوئے آدمی اپنی پوری طاقت جھونک دیتا ہے۔ باقی اور ٹاسک میں وہ اتنا اپنی پوری طاقت نہیں لگاتا ہے۔ جب ڈوبنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنی پوری طاقت، پوری شکتی، پوری اسٹرینتھ لگا دیتا ہے پانی کے اوپر بنے رہنے کے لیے، ورنہ ڈوبنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اس کو سبحہ یا تسبیح کہتے تھے۔ سورہ یاسین میں بھی ہے کہ کلٌ فی فلک یسبحون۔ فلک یعنی اسپیس میں سارے اجرام فلکی، مطلب چاند، سورج اور دیگر سب اپنی بھرپور کوشش 100% پوٹینشل لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ فسبح ہوا، سبحہ۔ اس کے بعد میں حمد، بحمدی ربی کا، یہ حمد ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز کو اس کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے شروع سے لے کر آخر دم تک جو بھی انرجی یا کھانا پینا ملتا رہتا ہے، تو اس حیرت انگیز رب کے سسٹم کو دیکھ کر ایک صاحب بصیرت، یعنی کہ وائز، ویژنری، انسائٹ فل یا سمجھدار شخص، عقل مند اور دور اندیش شخص کی زبان پر تعریف کے الفاظ کو حمد کہتے ہیں۔ فسبح بحمدی ربی کا۔ اب آیا ہے ایک لفظ وستغفرہ، تو یہ بنا ہے استغفار سے۔ اس کا مطلب ہے کسی کام کے کرنے کے لیے حفاظتی تدابیر، یعنی سیفٹی پریکاشن، سیفٹی پریونشن یا سیفٹی میجر جو بھی ہوتے ہیں، اس کے ہر پہلو پر غور کرنا اور ان کا انتظام کرنا۔ زاریات میں ہے وبالاسحار ہم یستغفرون۔ سحری یعنی کہ کام کی ابتدا کرنا، سٹارٹ کرنا، تو سٹارٹ سے ہی سیفٹی پریکاشن، سیفٹی پریونشن کا انتظام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی اس کے پروز اینڈ کونس کو جو دیکھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اب اس کا مطلب ہوگا کہ جب تم اپنی محنت کا بہترین رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو اور زیادہ تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، پھر تمہیں اور کام کرنا ہوگا اور اپنے رب کے سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا پورا 100% پوٹینشل استعمال کرنا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کو روکنے کے لیے خدا سے سامان حفاظت یعنی سیفٹی پریکاشن مانگنا۔
جب تم یہ کرو گے تب خدا کی مدد اور زیادہ تیزی سے بڑھ کر تمہاری طرف لوٹے گی۔ اسے کہتے ہیں توابہ، انہو کانا توابہ۔ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بعد میں آنے والے سب لوگوں کو دیا گیا ہے کہ تمہیں مسلسل اس پروجیکٹ پر کام کرتے رہنا ہوگا۔ اگر چھوڑ دیا اور سستی کی تو تمہیں دوسرے لوگوں سے ریپلیس کر دیا جائے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ تم جیسے نہیں ہوں گے تبھی تو ریپلیس کر دیا جائے گا۔ یہ سورہ محمد کی 38ویں آیت ہے، 47-38۔ ربنا تقبل منا۔